بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ سورۃ الماعون کا درس ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے کھانے پر اکساتا نہیں۔ تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ سوال سے شروع ہو رہی ہے، کیا تم نے دیکھا، غور کیا اس کے عمل پر، اس کے اخلاق پر، جو قیامت کے روز کو جھٹلا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ جو قیامت کے روز کو جھٹلا دیتا ہے یتیم کو، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آخر قیامت کے روز پر ایمان رکھنے یا نہیں رکھنے سے یتیم کو دھکے دینے کا کیا تعلق ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ کھانا کھلانے پر دوسروں کو اکساتا ہے، کسی سے کہتا بھی نہیں کہ اس کی مدد کر دو۔ دراصل ان دونوں میں ایک گہرا تعلق ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کے اخلاق کو بہت بلند کر دیتی ہے، اس کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ بدلہ چاہتی ہے۔ انسان کی تخلیق اسی اس پر ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی کام کا بدلہ چاہتا ہے، لیکن یہ آخرت پر ایمان اس کی نظر میں وسعت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ پھر دنیا کا بدلہ نہیں چاہتا، پھر آخرت کا بدلہ چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ انسان کو بدلہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نیکیوں کے بعد اس کا بدلہ بتایا ہے۔ ہر چیز کے لیے، نماز قائم کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سود مت کھاؤ، صدقہ خیرات کرو، ہر چیز کے بعد اس کا اجر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی۔ جب صبر کرنے کے لیے کہا کسی مصیبت پر تو اس کا بھی اجر بتایا، ان کے اوپر رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوگی، جو بھی چیزیں بتائیں۔ تو انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس پہ بدلہ چاہیے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کے اس معمولی بدلوں کو قبول نہیں کرتا، اس پہ اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کو آخرت کا بدلہ چاہیے، اسے اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے۔ یہاں جس شخص کا ذکر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو بدلہ انسانوں سے چاہیے۔ اسی وجہ سے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یتیم ہے یا مسکین ہو، یعنی وہ شخص جو شخصیت کے اعتبار سے کمزور ہو یا مادی اعتبار سے کمزور ہو۔ یتیم ہو سکتا ہے، یتیم غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو سکتا ہے وہ کسی کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہو، لیکن باپ کے جانے کے بعد وہ شخص کمزور ہو گیا، نابالغ بچہ ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، تو اب وہ کمزور ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کو دبا سکتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، وہ مسکین کے کسی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسکین دنیا میں ان کو بدلہ نہیں دے سکتا، اور ان کو بدلہ چاہیے، اور اسی دنیا میں چاہیے۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ کیا نمازی بھی کوئی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہوگی؟ ہاں، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، ساہون، غافل ہیں۔ نماز میں اگر غفلت ہو جائے، وہ نہیں
نماز ہی کی طرف سے سراسر غفلت میں ہے۔ اگر نماز میں غفلت ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیں، لیکن نماز سے غافل ہیں، اذان ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، آہستہ آہستہ نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں پتا، مصروف ہیں اسی دنیا کی، اسی فانی دنیا کی ہنگامے میں مصروف ہیں، خدا سے ملاقات کی توفیق نہیں۔ وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا تعلق کسی سے بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ وہ غریبوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنا حق ادا کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھی جائیں گی، اگر تعریف کی امید ہے، کہیں ضرورت ہے، کہیں بے عزتی کا ڈر ہے تو کسمساتے ہوئے اٹھے اور نماز ادا کر لی۔ نہ نماز کا حق ادا ہوا اور نہ خالق کائنات کا حق ادا ہوا، نہ وہ نماز شکر تھی اور نہ وہ نماز تعلق تھی اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ جو مؤمن ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے سورہ کوثر میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ نماز پڑھیں، قربانی دیں، قربانی بھی ونحر تھا یعنی اونٹ کی قربانی۔ تو ایک مومن ہر موقع پر نماز پڑھتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی کرتا ہے، برخلاف اس کے جس کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر، اس کی روش ایسی ہوتی ہے، اس کی روش ایسی ہوتی ہے، وہ کسی بھی کمزور شخصیت یا کمزور مادیت کے فرد کے ساتھ وہ کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو یہاں بدلے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ اپنے رب کے بھی آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، تو وہ رب کا شکر کس چیز کا بجا لائے؟ وہ ریاکاری کرتا ہے، اس کو ہر چیز میں تعریف چاہیے اور بدلہ چاہیے، جبکہ اہل ایمان کی جو صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت ہے کہ وہ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین ہو یا یتیم ہو یا اسیر ہو، تو وہ نہ اس سے بدلے کی امید رکھتے ہیں، نہ اس سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ بھی انتظار نہیں کرتے کہ یہ ہم کو ہمارا شکریہ ادا کر دے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے نہیں کھلایا تھا، انہوں نے تو اپنے رب کی رضا کے لیے کھلایا تھا، اور انہیں اطمینان ہے کہ ہمارا رب خوش ہو گیا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، بس اتنا ہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ آخری آیت دیکھیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو کوئی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، استعمال کی چیز، یعنی کوئی مانگنے آ گیا، ایک سوئی، ایک رسی، ایک ڈول، ایک تھرمس، ایک چرپائی، اگر کسی کے گھر مہمان آ گئے یا کوئی اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی اور وہ اگر مانگنے کے لیے آ گئے کوئی چیز کی، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں گے، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ چیز خرچ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ آدمی واپس لے کے جائے گا، استعمال کر کے واپس لائے گا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چیز ہے اور دوسرا مانگنے کے لیے آ جائے تو کیا وہ دینا واجب ہے؟ کہ اگر وہ نہیں دے تو گناہگار ہوگا؟ یہاں مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے دیا یا نہیں دیا، اگر بہت مجبوری نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطرے کی بات یا جان کے لالے کی بات ہے، تو آدمی کو اختیار ہے، وہ یہ اپنی چیز کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا، اس کسی بھی طریقے سے اسے معذرت کر سکتا ہے، وہ جا کے کسی اور سے لے لے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا اس کو بدلہ نہیں ملتا ہے، اس کے لیے وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کا طالب ہوتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی، کسی کی، انسان کی مدد میں رہیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کے کام آئیں گے، اس کی پریشانی میں اس کے ہمدردی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اسے اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس چھوٹے سے کام میں بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے
وہ اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے کبھی کسی چیز کے لیے انکار بھی کیا، اور اگر اس کے اندر بخل کا شائبہ آیا، اور اگر اس کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو فطرت سلیمہ والا انسان، اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان ایک لمحے کے لیے پلٹ جاتا ہے، غور کرتا ہے۔ لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس وقت بھی بد اخلاق ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے تھرمس لینے آئے کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے، ضرورت ہے ایک تھرمس کی، اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ ابھی کہیں گر نہ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور اس کو نہیں دیا آپ نے تھرمس، کچھ بھی اس سے معذرت کرتے، اور اس کے گھر سے نکلتے ہی وہ تھرمس کسی بہانے آپ ہی کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا، تو پھر ایک سوچنے کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ او میں نے اس کو دے دیا ہوتا، کیوں نہیں دیا میں نے اس کو، یہ دیکھو یہ ٹوٹ گیا، آخر اس کے گھر جا کے ٹوٹتا، میرے ہاتھ سے بھی تو ٹوٹ گیا، مجھے دے دینا چاہیے تھا، کم سے کم اس کا کام نکل جاتا یا ثواب مل جاتا۔ لیکن ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی نظر لگی ہوئی تھی، اور دیکھو آخر ٹوٹ ہی گیا، نہیں دیا تو بھی اس کی نظر لگی ہوئی تھی اس کو، اور پھر بھی اس کو ملامت کرنا، جس کے کام بھی نہیں آئے، جس کو دیا بھی نہیں، اس کو ملامت بھی کرتی۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ضرورت کی چیز کسی کو دے دی جائے، لیکن یہ بھی اپنے رب سے آپ کا تعلق، آپ کا ایمان، آخرت کا کے اجر و ثواب پر نظر اور اس کی امید، اس کی دلیل ہے۔ تو بذات خود یہ چیز کہ کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دینا یا نہیں دینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے جو جذبہ کام کرتا ہوتا ہے وہ اہم ہے۔ کیا آخرت پر ایمان ہے یا نہیں؟ اس چیز کی ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، ہمارے بچے بھی ہم سے یہ دیکھیں کہ ہاں یہاں ہمارے گھر میں ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دی جاتی ہیں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت دوسروں کے کام آیا جاتا ہے، تاکہ بچے بھی وہ سیکھیں۔ اگر اسکول جاتے ہیں تو اپنی ضرورت سے اضافی 2-4 پینسلیں، ربڑ ان کے بستے میں ہوں، دیکھیے کتنا ان کے اندر ان کی شخصیت مضبوط ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ان کو خوشی ہوگی اس کی کہ کوئی بچہ پینسل بھول گیا تو میں لکھنے کے لیے دے دوں، وہ لکھ کے واپس کر دے گا، کوئی بچہ ربڑ بھول گیا تو میں دے دوں، وہ مٹا کے واپس کر دے گا۔ اس طور پر بچوں کی تربیت ہو۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی کتاب پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور یہ ایمان انسان کے اخلاق کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کو وسعت عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ضرورت مند کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا ہے، ہر ضرورت مند کی عزت کرنا ہے، چاہے وہ کمزور سے کمزور شخصیت ہو، جس کے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہو، وہ یتیم ہو۔ یتیموں کو ہو سکتا ہے یتیم کو مالی مدد کی ضرورت نہ ہو، اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں کہا، یہ نہیں کہا یتیم کو دیتا نہیں ہو، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے، حالانکہ یتیم کی دل جوئی کرنا ہے۔ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور یتیم ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہوا کوئی، یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کسی کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو یتیم کی کفالت کرے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اگر وہ اپنے گھر یتیموں کو رکھ کر خدمت نہیں کر سکتا ان کی، کوئی بات نہیں، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ان کے انتظام کرے، ان کی رعایت کا، ان کی نگرانی کا، ان کے خرچے کا، ہو سکتا ہے اس کو خرچ کی ضرورت۔ تو یہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، یہ چیز ہمارے طبیعت میں اور ہمارے اخلاق میں شامل ہو، اور بچے اس کا نمونہ، ہمارے بچوں کے سامنے اس کا نمونہ پیش ہو۔ یتیموں اور فقیروں اور مسکینوں کو کھلانا، پہنانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، جو کام خود نہ کر سکتے ہوں وہ دوسروں سے کہہ کے کرانا، اس لیے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے،
لیکن اگر آپ نے اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے آس پاس لوگوں کو ابھارا اور مل جل کر اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کر آپ اس فقیر یا مسکین کے ساتھ کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے چھت کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کسی اس کا روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں. تو دوسروں کو اکسانا، جو خود نہیں کرے گا، جس کو اس کے فائدے کی کوئی امید ہی نہیں ہوگی، تو وہ نہ خود کچھ کرے گا اور نہ دوسروں کو اس پر اکسائے گا. تو وہ ایک حدیث ذہن میں رہے کہ کسی بھی بھلائی کا کام کرنے والا، حکم دینے والا بھی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو سمجھا کر کوئی کام کرا لیا تو آپ اس کے اجر میں شریک ہوں گے. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کا تعلق بندوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے اور خدا سے بھی مضبوط ہوتا ہے. وہ جس طرح بندوں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتے ہیں. ان کی نمازیں بھی مختلف ہوتی ہیں. وہ اکیلے میں ہو یا مجلس میں ہو یا مسجد میں ہو، نمازیں ان کی ویسے ہی ہوتی ہیں. کسی کے سامنے ان کی نمازوں کی کیفیت نہیں بدلتی. اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ، رب کے شکر کی نیت سے، اس کی رضا چاہنے کے لیے اس شعور کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اور جو بھی کام ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم کو اپنے کسی کام پر بھی کسی دوسرے کی خوشی نہیں چاہیے، کسی دوسرے کی تعریف نہیں چاہیے، نہ کسی سے شکریہ ادا کرانا ہے، نہ کسی سے واہ واہ کرانا ہے. یہاں تو دنیا میں بدلہ چاہیے ہی نہیں. آخرت پر ایمان ہے نا، تو ہر چیز کا بدلہ آخرت کے لیے. ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. لوگوں سے تعریف کا کوئی انتظار نہیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھنا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کری اور جب وقت پڑا اور اس نے اس طرح سے نیکی کا یا اس طرح سے احسان کا رویہ اختیار نہیں کیا، تو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہ جب غریب تھا، جب وہ مسکین تھا، تو میں نے اس کو کھڑا کرنے میں مدد کی، اور آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو میرے اتنے سے کام کے لیے اس نے انکار کر دیا، یہ اوقات اس کی، اور یہ ایسا وہ بھول گیا اپنے. یہ ساری چیزیں اعمال کو ضائع کر لیتی ہیں. بڑے سے بڑا کام کر کے آپ نے دنیا میں اس کے بدلے کا انتظار کیا، یہ بدلہ نہیں ملنے پر شکوہ شکایت کر دیا، تو یتیم کی کفالت کی وہ بھی ضائع ہوا، کسی مسکین کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا وہ بھی ضائع ہوا. اگر آپ نے اس کو یہ طعنہ دے دیا کہ اپنا وہ وقت بھول گئے، اور اس وقت میں نے تم کو ایسا کیا تھا اور آج تم نے ایسا کر دیا، اتنا سا کام نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے اس وقت جو اس کے لیے کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ کیا اس دنیا میں بدلہ چاہیے تھا؟ تو مل جائے گا. اور بدلہ نہیں ملا تو آپ نے طعنہ دے کے جو دل کو ٹھنڈک مل گئی، آپ کو بدلہ ہو گیا. لیکن اگر آخرت کے لیے کیا تھا تو وہ مسکین یا وہ یتیم جو آج آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے اور نہیں کام آیا، کوئی بات نہیں، آپ نے جو کیا تھا وہ ضائع نہیں ہوا. اس کو یاد مت رکھیے، اس کو یاد مت دلائیے. کوئی نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو، جیسے کہ ضرورت کی چیز کسی کو دے دی، ضرورت کے وقت ایک ربڑ، ایک کٹر کسی کو دے دیا، یا ایک تھرمس یا ایک چائے کا سیٹ کسی کے گھر دے دیا، کسی کے مہمان آنے میں ان کی مدد کر دی، مہمانوں کی عزت اور تقریب. چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام ہو جو کسی طریقے سے کسی کی مدد ہو سکتی ہو، کسی کی پریشانی میں کام آ سکتے ہیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں. وہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں بہت بڑا ہو جائے گا. اور جس دن ہم محتاج ہوں گے اپنی نیکیوں کے، اس دن وہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آخرت پر مکمل ایمان اور یقین ہو، ہم بندوں کے کام آنے والے ہوں. بندوں کی یہ روزی جو ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اگر اوپر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اوپر رکھے. اگر ہم کو دینے والا بنایا ہے تو ہم دیتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے، لینے والا نہیں بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.